تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ یہ کہانی اس عورت کی ہے جس کی زندگی نے اسے کبھی مسکرانے کا موقع نہیں دیا۔ 50 برس کی عمر، مگر چہرہ یوں لگتا تھا جیسے وقت نے اس پر زمانوں کی گرد جمع کر دی ہو۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے، ماتھے پر پریشانی کی لکیریں اور چہرے پر ایسی تھکن کہ جیسے برسوں سے سکون کی ایک رات بھی اس کے نصیب میں نہ آئی ہو۔ پچھلے 8 برسوں سے وہ ایک ہی بڑے گھر میں صبح سویرے جھاڑو پوچھا کرنے آتی تھی۔ لوگ اسے محض ایک کام والی ماسی جانتے تھے، مگر حقیقت میں وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے زندگی بھر دکھوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی اس کے دل پر ایک اور بوجھ آن گرتا۔ 3 جوان بیٹیاں تھیں جن کی شادی کی فکر اسے ہر لمحہ کھائے جاتی تھی۔ ایک بیٹا تھا جو کام کاج سے دور بھاگتا تھا، اور ایک شوہر تھا جو زندگی بھر اس کا سہارا بننے کی بجائے اس کے لیے آزمائش بنا رہا۔ وہ شخص سارا دن چارپائی پر پڑا رہتا، کبھی گالیاں دیتا، کبھی طعنے مارتا اور کبھی اس کی محنت کی کمائی چھین لیتا۔ وہ عورت صبح سے شام تک دوسروں کے گھروں میں کام کرتی، مگر اپنے گھر لوٹتی تو وہاں سکون کی بجائے نئے دکھ اس کا انتظار کر رہے ہوتے۔ اس نے اپنی جوانی بچوں کی خاطر قربان کر دی تھی، مگر اب بڑھاپے کے قریب پہنچ کر بھی اس کی مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھیں۔ رات کو جب سارا محلہ سو جاتا تو وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے جاگتی رہتی اور سوچتی کہ آخر اس کی زندگی میں آسانی کب آئے گی۔ کبھی بیٹیوں کی فکر اسے رلاتی تو کبھی گھر کے اخراجات، کبھی شوہر کی بے حسی۔ کئی بار دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے، مگر پھر بچوں کا خیال اسے روک لیتا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ بھی ہمت ہار گئی تو اس کے بچوں کا کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ اس صبح بھی گھر میں ایک طوفان اٹھا تھا۔ شوہر نے معمول کے مطابق اسے برا بھلا کہا، اس کی محنت کا مذاق اڑایا اور بیٹیوں کے رشتے کے بارے میں زہر بھرے جملے کہے۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی، کیونکہ جواب دینے کی طاقت بھی جیسے اس کے اندر سے ختم ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وقت کم تھا، اس لیے وہ جلدی جلدی کام پر روانہ ہو گئی۔ بڑے گھر میں پہنچ کر اس نے صفائی شروع کی، مگر دماغ میں وہی تلخ باتیں گونج رہی تھیں۔ ہاتھ کام کر رہے تھے، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ کبھی اسے اپنی بڑی بیٹی کا اداس چہرہ یاد آتا، کبھی چھوٹی بیٹی کی دوائیوں کا خرچ اور کبھی خالی جیب۔ انہی سوچوں میں گم وہ ڈائننگ ٹیبل پر پانی کا قیمتی جگ رکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ لرز گیا۔ ایک لمحے کی بے دھیانی تھی اور اگلے ہی لمحے زوردار آواز کے ساتھ جگ زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پانی چاروں طرف پھیل گیا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند ہی لمحوں بعد مالکن غصے سے وہاں آ پہنچی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ اتنا مہنگا جگ توڑ دیا۔ مالکن کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، مگر وہ عورت خاموش کھڑی تھی۔ اس کے دل میں ہزاروں جواب تھے، مگر زبان پر ایک لفظ بھی نہ آیا۔ وہ صرف اتنا سوچ رہی تھی کہ کاش کوئی ایک لمحے کے لیے اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیتا، جہاں برسوں سے خواب ٹوٹ رہے تھے، امیدیں بکھر رہی تھیں اور زندگی ہر روز اسے ایک نیا زخم دے رہی تھی۔ وہ صرف اتنا سوچ رہی تھی کہ کاش کوئی ایک لمحے کے لیے اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیتا، جہاں برسوں سے خواب ٹوٹ رہے تھے، امیدیں بکھر رہی تھیں، زندگی ہر روز ایک نیا زخم دے رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے جھک کر شیشے کے ٹکڑے سمیٹنے شروع کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ غریب کے آنسو کی قیمت کوئی نہیں سمجھتا۔ کام ختم ہونے کے بعد جب وہ گھر سے نکلی تو اس کے قدم بوجھل تھے اور دل پہلے سے زیادہ زخمی۔ راستے میں چلتے ہوئے اس کے ذہن میں بار بار وہی جملہ گونج رہا تھا، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ کاش کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کا دھیان آخر کہاں ہو سکتا تھا، اپنی جوان بیٹیوں کی فکر میں، خالی جیب میں، بیمار خوابوں میں، یا اس کی زندگی میں جس نے اسے کبھی سکون سے جینے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا بولی، یا اللہ، تو میرے حال کو جانتا ہے، میرے دل کا درد بھی اور میری مجبوری بھی۔ پھر وہ اپنے آنسو پونچھ کر آگے بڑھ گئی، کیونکہ مجبور لوگوں کے پاس رک کر رونے کا وقت نہیں ہوتا، انہیں جینا بھی پڑتا ہے اور حالات سے لڑنا بھی پڑتا ہے۔
یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں بلکہ ان لاکھوں غریب، محنت کش اور مجبور لوگوں کی کہانی ہے جو اپنی زندگی کے دکھ سینے میں چھپا کر دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر انسان کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ کسی کی ایک چھوٹی سی غلطی پر اسے ذلیل کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لیا کریں کہ شاید وہ پہلے ہی زندگی کی بڑی آزمائشوں سے گزر رہا ہو۔ مال و دولت، عہدہ اور طاقت ہمیشہ نہیں رہتے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی بجائے ان کے لیے آسانی پیدا کریں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک اچھا جملہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دے دے اور آپ کی ایک سخت بات کسی کو اندر سے مزید توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے درد کو سمجھنے والا دل، نرم مزاجی اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔